یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا، میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا، میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے، حج ہم نے کر لیا اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا۔ اب لوگ اسے کہیں گے فینیٹک ہونا، نہیں میرے بھائی، میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفع تو مجھے اس معاملے میں، نبی الاسلام نے بھی ایک ہی حج کیا نا زندگی میں، عمرے 4 کیا، ان میں سے بھی ایک قضاء والا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے۔ ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں، تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو، پاکستان کی غریب عوام کو۔ اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے۔ مجھے کوئی مفت بھی لے جائے، سعودی حکومت بھی آفر کرے، تب بھی میں نہیں جاؤں گا، اب ضرورت نہیں۔ مجھے کوئی مفت بھی لے جائے، سعودی حکومت بھی آفر کرے، تب بھی میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے کوئی مفت بھی لے جائے، سعودی حکومت بھی آفر کرے، تب بھی میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے بڑی محرومی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی مفت میں بھی لے جانا چاہے، سعودی حکومت بھی آفر کرے، پھر بھی مرزا جہلمی حرمین جانے کے لیے تیار نہیں، اور شاید اس بات میں بھی مرزے کے شاگرد مرزے کا دفاع ہی کریں گے اور اس کی بات میں تعویلیں کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی بات کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 810 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، یعنی لگاتار حج اور عمرے کرو، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حج اور عمرے کی کثرت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اگر اس موقع پر مرزا جہلمی موجود ہوتا تو شاید مرزا جہلمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی اپنی یہی لاجک پیش کر دیتا اور حضور علیہ السلام کے سامنے یہی کہتا کہ جی بار بار عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہی پیسہ غریبوں پر خرچ کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ عجیب بات ہے کہ یہ خود مان بھی رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 4 عمرے کیے ہیں مدینہ منورہ آنے کے بعد، تو جو حکمت مرزا جہلمی پیش کر رہا ہے، کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکمت سمجھ نہیں آئی تھی؟ تو ثابت ہوا کہ جو دین مرزا جہلمی پیش کر رہا ہے یہ آقا علیہ السلام کا دین نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔